اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین کرام، صبح ناشتے میں نہار میں قرآن مجید کی یہ ایک آیت پڑھنے کا آپ معمول بنا لیتے ہیں تو جسم کے ریشے ریشے سے ہر بیماری کا خاتمہ ہو جائے گا۔ انشاءاللہ موت کے علاوہ ہر بیماری سے فوری شفا حاصل ہوگی۔ ناظرین محترم، جسمانی بیماریوں کا شافی علاج آج جان لیجئے۔ اس ویڈیو میں مقدس کتاب قرآن مجید کی ایک بہت ہی آسان اور مشہور و معروف آیت کا عمل آپ کو بتانے جا رہا ہوں۔ صبح اٹھ کر خالی پیٹ آپ نے اس عمل کو کرنا ہے۔ اللہ نے چاہا تو اس عمل سے جسم کی ہر بیماری ختم ہو جائے گی، چاہے وہ بیماری چھوٹی سے چھوٹی ہو یا بڑی سے بڑی ہو۔ یعنی اس ویڈیو میں آپ کو جسم کی اندرونی بیرونی ہر قسم کی بیماری کا قرآن پاک سے آزمایا ہوا روحانی علاج بتایا جا رہا ہے، اور ناظرین محترم، اس عمل کو غیر مسلم بھی مانتے ہیں۔ اگر تو آپ بیماری کا علاج کروا کر تھک چکے ہیں اور وہ بیماری پھر بھی ختم ہونے کا نام نہیں لے رہی، تو صبح خالی پیٹ آپ نے یہ قدرتی عمل کرنا ہے۔ یہ عمل مریض خود بھی پڑھ سکتا ہے تو خود پڑھے، اور اگر خود اس آیت کی تلاوت نہیں کر سکتا تو گھر کا کوئی اور فرد اس آیت کو پڑھ کر مریض پر دم کر دے، یا پھر مریض پر دم کر کے مریض کو پانی پلا دے، یا پھر پانی پر دم کر کے مریض کو پانی پلا دے، تو انشاءاللہ اس عمل کی برکت سے جسم کے باہر کی ہر بیماری اور جسم کے اندر کی ہر بیماری ختم ہو جائے گی۔ ناظرین، جس کسی نے بھی اس عمل کو کیا، انشاءاللہ اس کی وجہ سے اس کے جسم میں موجود دیگر بیماریاں جیسا کہ سستی، کاہلی اور کمزوری وغیرہ صرف اس عمل کی وجہ سے انشاءاللہ ختم ہو جائے گی۔ دل کے امراض کا علاج اس عمل میں اللہ نے رکھ دیا ہے، اور اس کے علاوہ مصائب و آلام، رنج و غم سے بھی مکمل نجات کے لیے آپ اس عمل کو ایک بار خود ضرور آزمائیے۔ ناظرین، یہاں آپ کو یہ بھی بتا دوں کہ اس عمل سے لوگوں نے کیا کچھ پایا ہے، لیکن اس سے پہلے آپ کو آگاہ کرنا چاہوں گا کہ میرے جن بہن بھائیوں نے اپنا نام لے کر دعا کرنے کا کہا تھا، ان سب کے لیے الحمدللہ دعا کروا دی گئی ہے کہ اللہ پاک تمام پریشان حالوں کی پریشانیاں دور فرمائے، تمام بیماریوں کی بیماریاں دور فرمائے، اور جن جن لوگوں نے اپنے مقاصد کی تکمیل کے لیے دعا کرنے کا کہا تھا، ان سب کے لیے الحمدللہ خصوصی اجتماعی دعا کروا دی گئی ہے۔ اور آپ میں سے بھی جو بھائی بہن چاہتے ہیں کہ ان کے لیے خصوصی اجتماعی دعا کروائی جائے، تو وہ بس کمنٹ باکس میں اپنا نام لکھ دیجئے، انشاءاللہ ان کے لیے بھی خصوصی اجتماعی دعا کروائی جائے گی۔ تو ناظرین، اس عمل کے بارے میں ایک بھائی کا کہنا ہے کہ اس عمل کو اگر صبح کے وقت کر لیا جائے تو بیماری، پریشانی اور ٹینشن وغیرہ ختم ہو جاتی ہے، اور ساتھ ہی ساتھ رزق کی فراوانی بھی جاری ہو جاتی ہے۔ بلکہ ان بھائی کا یہ بھی کہنا تھا کہ اس چھوٹے سے وظیفے سے ہر مسئلہ حل ہو جاتا ہے۔ اس عمل کو پڑھتے ہوئے انہیں 6 سے 7 ماہ ہو گئے، اور وہ کہتے ہیں کہ صبح کے وقت پڑھنے سے میری زندگی میں بہت ہی مثبت تبدیلیاں آئی ہیں۔ اس عمل کی برکت سے میری 20 سال کی بیماری الحمدللہ 2 ہفتے میں ختم ہو گئی۔ میری ایک بیماری تقریباً 20 سال سے چل رہی تھی، جس سے میں بہت زیادہ تنگ آ گیا تھا۔ ہر قسم کی ادویات کا استعمال کیا، وقتی آرام تو آ جاتا لیکن مکمل سکون نہ آتا۔ ہر آدمی کے ساتھ اپنی بیماری کا ذکر کرتا تھا، تو ایک دن میرا ایک دوست جو حافظ قرآن ہے اور آپ کے ساتھ ایک عرصے سے وابستہ ہے، اس نے مجھے یہ آپ کا عمل بتایا تو میں بہت شکر گزار ہوا۔ آپ کے اس وظیفے کی برکت سے الحمدللہ میری 20 سال کی بیماری ختم ہوئی۔ میں اور میری اہلیہ آج بھی جھولیاں اٹھا اٹھا کر آپ کو دعائیں دیتی ہیں۔ ناظرین، وظیفہ نوٹ کر لیں کہ آج کا یہ خاص عمل قرآن مجید کی عظیم سورہ مبارکہ سورۃ الفاتحہ کا وظیفہ ہے۔ آپ نے سورۃ الفاتحہ کو کب، کیسے اور کتنی بار پڑھنا ہے، یہ سب میں آپ کو بتا رہا ہوں، اور غور سے سن لیجئے اور یاد رکھیے کہ قرآن کریم، جس میں ہر بیماری کے لیے نسخہ شفا ہے، قرآن پاک خود مریض کو پڑھنا چاہیے، اور جدید تحقیق سے ثابت ہوا ہے کہ مریض پر سب سے زیادہ اثر خود اس کی اپنی آواز کا ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک کی آیتوں میں ایسی شفا رکھی ہے کہ کوئی بھی مریض قرآن پاک کی تلاوت کرتا ہے تو صحت یاب ہو جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآنی آیات میں ہمارے لیے زندگی رکھی ہے، لہٰذا اگر کسی بیمار یا سست خلیے پر اللہ کا کلام پڑھا جائے تو وہ خلیات تر و تازہ ہو جاتے ہیں، اور ان میں زندگی بحال ہو جاتی ہے، اور امراض کی مدافعت کی قوت بھی بڑھ جاتی ہے۔ یہیں سے ہمیں یہ روشنی بھی ملتی ہے کہ مخصوص امراض پر مخصوص قرآنی آیات پر دم کر کے پانی پینے سے اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم کی بدولت شفا ملتی ہے۔ اللہ نے پوری انسانیت کے لیے تا قیامت مکمل ضابطۂ حیات، ایک نور مبین، ایک کتاب مقدس قرآن مجید حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعہ عطا فرمائی،
جس میں اللہ نے زندگی کے تمام شعبوں پر ایک مکمل ضابطہ حیات دے کر بھیجا اور کوئی بھی پہلو تشنا نہ چھوڑا۔ قرآن پاک ہی ایک مکمل ضابطہ حیات ہے۔ قرآن پاک ہی ایک ایسی کتاب ہے جو نہ صرف ہدایت کا ذریعہ ہے بلکہ شفا کا بھی ذریعہ ہے۔ قرآن مجید میں اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتے ہیں، لوگوں تمہارے پاس رب کی طرف سے نصیحت آ گئی ہے، یہ وہ چیز ہے جو دلوں کے امراض کی شفا ہے، اور جو اسے قبول کر لے ان کے لیے رہنمائی اور رحمت ہے۔ اے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کہہ دو کہ یہ اللہ کا فضل اور مہربانی ہے کہ اس نے یہ خبر بھیجی۔ اس پر تو لوگوں کو خوش ہونا چاہیے کہ قرآن مردہ لوگوں کے لیے آب حیات اور پژمردہ دلوں کے لیے طمانینت بخشتا ہے، لوگوں کو ان کے رب کے حکم سے تاریکی سے نکال کر روشنی کی طرف لاتا ہے اور صراط مستقیم پر گامزن کرتا ہے۔ جس کا قول قرآن مجید کے مطابق ہے وہ صادق ہے، اور جو اس کے احکامات پر عمل پیرا ہوتا ہے وہ کامیاب ہو جاتا ہے۔ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کا ترہ امتیاز تھا کہ وہ دنیا میں ایسے زندگی بسر کرتے تھے گویا جیتا جاگتا قرآن ہو۔ وہ قرآنی آیات میں غور و فکر کرتے تھے اور حقیقی معنوں میں اس کی تلاوت کرتے تھے، اس کے مطابق اپنی زندگی بسر کرتے تھے اور اس ہی کی طرف دعوت دیتے تھے۔ عذاب کی آیتوں سے ان کے دل دہل جایا کرتے تھے اور رحمتوں کی آیتوں سے ان کے دل روشن اور معمور ہو جایا کرتے تھے۔ ناظرین، صحابہ کرام قدم قدم پر قرآن مجید سے ہدایت حاصل کرتے تھے اور اسی لیے وہ دنیا میں عزت سے مشرف ہوئے اور دنیا کی سعادت کے حقدار بنے، بلند درجات پر فائز ہوئے اور دونوں جہانوں کی کامیابیوں سے سرفراز ہوئے۔ قرآن مجید میں اللہ تبارک و تعالی فرماتا ہے، یقیناً یہ قرآن وہ راستہ دکھاتا ہے جو بہت ہی سیدھا ہے، اور ایمان والوں کو جو نیک اعمال کرتے ہیں اس بات کی خوشخبری دیتا ہے کہ ان کے لیے بہت بڑا اجر ہے۔ ناظرین، حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں کہ حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا، جس نے قرآن مجید سے ایک حرف پڑھا اس کے لیے ایک نیکی ہے، اور ایک نیکی 10 نیکیوں کے برابر ہے۔ اور میں یہ نہیں کہتا کہ الف لام میم ایک حرف ہے، بلکہ الف ایک حرف ہے، لام ایک حرف ہے اور میم ایک حرف ہے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا کہ صاحب قرآن سے کہا جائے گا کہ قرآن پڑھتے جاؤ اور درجات پر چڑھتے جاؤ، اور اس ترتیل سے پڑھو جس طرح دنیا میں پڑھا کرتے تھے، بے شک تمہارا مقام وہاں ہوگا جہاں پر تمہارا پڑھنا ختم ہو جائے گا۔ ناظرین، اللہ ایک ہے، روز ازل سے ایک ہے اور تا ابد تک ایک رہے گا۔ سچائی ایک حقیقت ہے، ازل سے ہے اور ابد تک رہے گی۔ جھوٹ ایک لعنت ہے جو ازل سے ہے اور ابد تک رہے گا۔ انسانیت کی قدر و منزلت ازل سے مسلم ہے اور ابد تک قائم رہے گی، اور اسی طرح انسانیت سے متعلق ہر شعبہ زندگی کے لازوال اصول لازل ہیں، ابد تک رہیں گے، اور انہی اصولوں کا امین قرآن پاک ہے۔ اس لیے اس میں بیان کردہ ابد تک حقیقت ہی رہیں گے، نہ ان میں ترمیم ہوگی اور نہ اضافہ ہوگا۔ اس مکمل قانون کو لے کر آنے والے حامل وحی نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، ان کی ذات گرامی بھی اسی طرح تا ابد ایک ہی رہے گی۔ اس کو سمجھنے اور پرکھنے اور اس کو حفظ جاں بنانے کا جو انداز آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھا دیا وہ ابد تک وہی رہے گا۔ انہی کی دی ہوئی روشنی میں سے یہ قرآن پاک کے بعد کوئی کتاب اس کا مقام نہیں لے سکتی، اور اس کے لانے والے کی جگہ کسی دوسرے کو نہیں کھڑا کیا جا سکتا۔ اور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی صداقت و نبوت اور لازوال نبوت بھی قرآن پاک کے مکمل ضابطہ حیات ہونے کی دلیل ہے۔ ناظرین، قرآن کریم فوز و صلاح کا دائمی منشور اور رشد و ہدایت کا مثالی سرچشمہ ہے، جس میں ایک طرف حقوق اللہ کی پاسداری ہے تو دوسری طرف حقوق العباد کی ادائیگی کا پیغام ہے۔ گویا یہ قرآن ہماری روحانی اور جسمانی تسکین اور شفا کا باعث ہے۔ اس میں پورا نظام حیات عطا کیا گیا ہے جس پر عمل پیرا ہو کر انسانیت اپنا کھویا ہوا مقام اور گمشدہ متاع عزیز یعنی جنت بھی حاصل کر سکتی ہے۔ قرآن راہ نجات اور ہمارے تمام دکھوں کا متاوا ہے۔ چنانچہ قرآن کریم میں ارشاد فرمایا گیا ہے، اور ہم قرآن کے ذریعے وہ چیز نازل کرتے ہیں جو مومنوں کے لیے شفا اور رحمت ہے۔ اللہ خالق و مالک نے قرآن کا مقصد بیان کرتے ہوئے ارشاد فرمایا کہ وہی تو ہے جس نے ان پڑھوں میں انہی میں سے ایک محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو پیغمبر بنا کر بھیجا، جو ان کے سامنے اس کی آیتیں پڑھتے اور انہیں پاک کرتے اور اللہ کی کتاب اور دانائی سکھاتے ہیں، اور اس سے پہلے تو یہ لوگ صریح گمراہی میں تھے۔ دوسرے مقام پر یوں فرمایا گیا کہ وہ اللہ تعالیٰ بہت برکت والا ہے جس نے قرآن مجید کو اپنے بندے محمد پر نازل فرمایا تاکہ وہ سب لوگوں کے لیے آگاہ کرنے والا ہو جائے۔
اسی اللہ کی حکومت اور سلطنت ہے، آسمانوں اور زمینوں کی، اور اس نے کوئی اولاد نہیں بنائی اور نہ اس کی سلطنت میں کوئی شریک ہے۔ اس اللہ نے ہر چیز کو پیدا کیا ہے اور مناسب اندازے پر رکھا ہے۔ ناظرین، اسی طرح ایک مقام پر قرآن کی عظمت کا اظہار یوں فرمایا گیا کہ ہمیں تاروں کی منزلوں کی قسم اگر تم سمجھو تو یہ بڑی قسم ہے کہ یہ بڑے رتبے کا قرآن ہے جو کتاب محفوظ میں لکھا ہوا ہے، اسے وہی ہاتھ لگاتے ہیں جو پاک ہیں، پروردگار عالم کی طرف سے اتارا گیا ہے۔ کیا تم اس کلام سے انکار کرتے ہو اور اپنا وظیفہ یہ بناتے ہو کہ اسے جھٹلاتے ہو؟ ناظرین، آیت قرآنی سے معلوم ہوتا ہے کہ قرآن کا مقصد انسانیت کے عقائد و اعمال اور اخلاق کی تطہیر کر کے رب کے پسندیدہ بندے بنا کر اس کے اصلی مقام یعنی جنت اور رضا الہی کی شاہراہ مستقیم پر گامزن کرنا ہے، تاکہ انسانیت اپنا کھویا ہوا مقام دوبارہ حاصل کر سکے جو اس کی شامت اعمال کی بنا پر اس کے ہاتھوں سے جاتا رہا ہے۔ یہ قرآن مجید اتنی عظمتوں اور رفتوں کا حامل ہے کہ اگر ایمان کے جذبے کے ساتھ محض اس کی تلاوت ہی کر لی جائے تو وہ بھی مومن کے لیے انتہائی اجر و ثواب کا باعث ہے۔ قرآن مجید سے تعلق استوار اور مضبوط سے مضبوط تر رکھنا ہی مومن کا شعار ہے۔ یہ نازل ہی اس لیے ہوا ہے کہ ہم اپنا تزکیہ کر لیں اور اپنے مربی و آقا پالنہار اللہ رب العالمین کے پسندیدہ بندے بن جائیں۔ اور یہ قرآن ناظرین معمولی چیز ہرگز نہیں کہ ہم اسے محض ایک کتاب سمجھیں، بلکہ اس میں ہمارے لیے دنیا اور آخرت کی کامیابیوں کا مکمل لائحہ عمل موجود ہے، اور اس کے علاوہ قرآن دلوں کا زنگ دور کر کے اسے صاف شفاف بناتا ہے۔ سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد عالی ہے کہ دلوں کو زنگ لگ جاتا ہے جس طرح لوہے کو پانی لگ جانے سے زنگ لگ جاتا ہے۔ صحابہ نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ، پھر انہیں کس طرح صاف کیا جائے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ موت کو زیادہ یاد کیا کرو اور قرآن مجید کو کثرت کے ساتھ پڑھا کرو۔ اسی طرح دوسرے مقام پر فرمایا کہ جو اپنے رب سے کلام کرنا چاہے تو اسے چاہیے کہ قرآن مجید کی تلاوت کرے۔ اور ناظرین، یہ بات پورے وثوق سے کہی جا سکتی ہے کہ قرآن پاک میں تمام امراض کے لیے شفا ہے، یہ امراض ذہنی ہوں یا جسمانی ہوں یا جادو ٹونے وغیرہ کا نتیجہ ہوں، اور شفا کے لیے ضروری ہے کہ مریض کا پختہ عقیدہ بھی یہی ہو کہ قرآنی آیات کو پڑھ کر پھونکنے سے اس مرض سے نجات مل جائے گی۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک کی ہر آیت میں ہر مرض پر شفا رکھی ہے جسے پڑھ کر پھونکنے سے مرض چلا جاتا ہے۔ یہ الگ بات ہے کہ ہمیں شفا کا باعث بننے والی زبان کا علم نہیں ہے جسے اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں سموئے ہوئے ہیں۔ ہمیں قرآنی آیات پڑھنے کے سلسلے میں محنت کرنی چاہیے، اور ہمیں یہ یقین سچے دل سے کرنا چاہیے کہ قرآنی آیات پڑھ کر پھونکنے سے ہمیں شفا ملے گی۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، یہ تو ایمان والوں کے لیے ہدایت اور شفا ہے، یہ ایمان والوں کے لیے شفا کا باعث ہے اور کفار اس کو نہیں سمجھ سکتے۔ اللہ کی رحمت بہت وسیع ہے اور ہر شخص اس کو اپنے ظرف اور ہمت کے مطابق حاصل کرتا ہے۔ ناظرین، اللہ کی رحمت کو تمام سمندروں کی گہرائی ملا کر ڈالا جائے تو بھی اس کی وسعت اور گہرائی ختم نہیں ہو سکتی۔ اب یہ حاصل کرنے والے پر منحصر ہے کہ وہ اس کو کیسے اور کتنا حاصل کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اے لوگو، تمہارے پاس تمہارے رب کی طرف سے ایک ایسی چیز آئی ہے جو نصیحت ہے، اور دلوں میں جو روگ ہیں ان کے لیے شفا ہے اور رہنمائی کرنے والی ہے، اور ایمان والوں کے لیے رحمت ہے۔ تو ناظرین، قرآن مجید ہر قلبی، روحانی، جسمانی اور نفسیاتی بیماریوں کے لیے شفا ہے۔ قرآن مجید خود بیان کر رہا ہے کہ دلوں کے روگ یعنی حسد، کینہ، بغض، منافقت، ڈپریشن، ان کے لیے شفا ہے۔ اللہ تعالیٰ کا ذکر روح کی غذا ہے اور جسم کو طاقت اور توانائی بخشتی ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہر قسم کے میووں سے کھا، پھر اپنے رب کی تجویز کردہ آسان راہوں پر چل۔ ان کے پیٹ سے پینے کی چیزیں نکلتی ہیں جس کے رنگ مختلف ہیں، اس میں لوگوں کے لیے شفا ہے، بے شک اس میں ان لوگوں کے لیے نشانی ہے جو سوچتے ہیں۔ ناظرین، انسان کی بیماریوں میں اس کی خوراک کا بھی عمل دخل ہوتا ہے، اس لیے اللہ تعالیٰ یہاں انسان کو جسمانی بیماریوں کا علاج بتا رہے ہیں کہ ڈرائی فروٹ توانائی کا بہترین ذریعہ ہے۔ زیر غور آیت میں اللہ تعالیٰ شہد کو شفا قرار دے رہے ہیں، اور حضرت ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم لوگ شفا دینے والی دو چیزوں یعنی شہد اور قرآن کو لازمی پڑھو، یعنی شہد اور قرآن کو لازمی پکڑو۔
تو ناظرین، جسم کے کسی حصے میں درد ہو تو سورۃ الفاتحہ پڑھ کر دم کیا جاتا ہے۔ سورۃ البقرہ جادو اور نظر بد کے آثار کم کرتی ہے، اور معوذتین سے دم کرنا بھی حدیث سے ثابت ہے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جس مرض میں وفات پائی اس میں اپنے اوپر معوذتین پڑھ کر دم کرتے تھے، اور جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو زیادہ تکلیف ہوتی تو میں اس کو پڑھ کر دم کرتی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دست مبارک کو برکت کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم مبارک پر پھیرتی۔ اور حضرت امام بطال رحمۃ اللہ علیہ معوذتین کے بارے میں فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ان میں ایک ایسا راز رکھا ہوا ہے جو ان کے علاوہ کسی اور صورت میں نہیں ہے، کیونکہ یہ جامع دعائیں ہیں جن میں ساری بری چیزوں سے پناہ مانگی گئی ہے، سحر، حسد، شیطان کے شر اور اس کے وسوسے سے، اور اس کے علاوہ دوسری چیزوں سے حفاظت کے لیے معوذتین سے بہتر کوئی نسخہ نہیں، اور یہی وجہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی اسی پر اکتفا کرتے تھے۔ ہمیں معلوم ہونا چاہیے کہ قرآن پاک خود مریض کو پڑھنا چاہیے، کیونکہ جدید ترین تحقیق سے ثابت ہوا ہے کہ مریض پر سب سے زیادہ اثر خود اس کی اپنی آواز کا ہوتا ہے۔ کسی بھی انسان کی آواز کے مقابلے میں خود مریض کی آواز اس کے بیمار خلیوں پر زیادہ اثر ڈالتی ہے۔ تو مریضوں کو ہمارا یہی مشورہ ہوگا کہ وہ اپنے مرض سے متعلقہ صورت کا عمل خود پڑھ کر اپنے اوپر پھونکیں، اور سورۃ الفاتحہ کے وظیفے کا طریقہ یہ ہے کہ صبح اٹھنے کے بعد، یعنی جب آپ نماز کے لیے اٹھیں تو آپ وضو کریں، نماز پڑھیں اور اس کے بعد یہ وظیفہ کریں، اور اگر نماز کا وقت زیادہ پڑا ہو تو آپ اس وظیفے کو پہلے کرنے کے بعد میں بھی نماز پڑھ سکتے ہیں۔ اور آپ نے سورۃ الفاتحہ کو اس طرح سے پڑھنا ہے کہ جب آپ سورۃ الفاتحہ کو 9 بار مکمل پڑھ لیں تو آپ نے اللہ رب العزت کے مبارک نام یا رحمن یا اللہ 9 مرتبہ پڑھنے ہیں، پھر اس کے بعد دوبارہ 9 مرتبہ سورۃ الفاتحہ پڑھنی ہے، اور ساتھ ہی یا رحمن یا اللہ 9 مرتبہ پھر پڑھنا ہے، اور تیسری مرتبہ سورۃ الفاتحہ کو پھر 9 بار پڑھنا ہے، اور اس کے بعد پھر 9 بار یا رحمن یا اللہ پڑھنا ہے، یعنی کہ سورۃ الفاتحہ 27 بار پڑھی گئی، اور 27 بار ہی آپ نے اللہ کے مبارک نام یا رحمن یا اللہ کو پڑھا، اور اس کو پانی پر دم کر دینا ہے۔ اگر مریض نے اپنے لیے عمل کیا ہے تو خود اس پانی کو پی لے، اور اگر کسی نے مریض کے لیے دم کیا ہے تو بھی اس مریض کو پلا دیں۔ انشاءاللہ تبارک و تعالی مریض کو ہر بیماری سے اللہ تعالی شفا عطا فرمائے گا۔ اللہ تبارک و تعالی سے دعا ہے کہ ہم سب کو بیماریوں سے محفوظ فرما کر شفائے کاملہ عاجلہ عطا فرمائے، ہم سب کو قرآن سے رہنمائی لینے والا بنائے، آمین یا رب العالمین۔ اور ناظرین، آخر میں آپ سے گزارش ہے کہ کمنٹ باکس میں ایک مرتبہ اللہ اکبر پورے خلوص دل کے ساتھ ضرور لکھ دیجئے گا۔ اللہ تعالی آپ سب کا حامی و ناصر ہو، آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔